سب سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں فاطمہ رضوی، اور اس کے بعد مرحوم علی حسن کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات. میں سب سے پہلے گزارش کروں گا حسن سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں، وہ آپ کی توجہ کے طالب ہوں گے. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. Assalamu alaikum. So, thank you for taking the time to come to my Ammi Soyam. I wish my brother-in-law Ali Hassan Bakri was here today. Hassan bhai, I always imagined that you would be helping us as this day came. آج ہمیں آپ کی ضرورت ہے. کچھ دن پہلے ہماری ایک بہت مائنر سی سرجری ہوئی تھی یہیں گال پہ. سیریس نہیں تھا، بس ہلکی سی تکلیف ہے. دل چاہ رہا ہے اس وقت کہ ہم امی کو بتائیں کہ امی ذرا سی تکلیف ہے یہاں پہ. امی ہوتی تو وہ دن میں 100 دفعہ پوچھتی رہیں گی ہم سے، بیٹا اب تکلیف کیسے ہے. امی صبح فجر کے بعد سوئیں گی نہیں، ہمارا انتظار کریں گی کچن میں کہ مجھے آفس جانے سے پہلے پھر سے دیکھ لیں کہ تکلیف کیسی ہے. اور امی پھر پوچھیں گی بیٹا اب طبیعت کیسے ہے. آفس میں 2-3 دفعہ امی کال کریں گی اور ہم کہیں گے امی آفس میں میری میٹنگز ہوتی ہیں، ہم کام کر رہے ہیں امی، آپ صرف ضروری کالیں کیا کریں. ہاں بیٹا امی کہتی ضروری کام ہے، یہ پوچھنا ہے کہ اب تمہاری تکلیف کیسے ہے. پورے دن ہماری تکلیف کے بارے میں امی سوچتی. پھر شام کو جب میں گھر آؤں گا تو امی لہسن اور پیاز تیار رکھتی تھیں میرے گال پہ لگانے کے لیے، لیکن ہم لگانے نہیں دیتے تھے. ہم کہتے تھے امی یہ آپ کیا کر رہی ہیں، امی آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، ہمیں آپ کا پیاز اور لہسن سے انفیکشن ہو جائے گا. لیکن پھر رات کو جب سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا جاؤں تو اتنی سکون کی نیند آتی تھی کیونکہ ہم نے اپنی امی کو اپنی تکلیف بتا دی. امی آپ نے ہمیں کبھی اپنی تکلیف نہیں بتائی. یقین نہیں آ رہا ہے آج کہ ہم اپنی امی کی سویم پہ ہیں. ابھی اپنی امی کا نام قبر پہ دیکھا نہیں جاتا. امی آپ نے ہمیں تو کوئی خدمت کرنے کا موقع ہی نہیں دیا. ہم تو اپنی معمولی سی تکلیف آپ کو بتا دیتے تھے، لیکن امی آپ نے ہمیں کچھ نہیں بتایا. بچپن میں پیزا کا جو اینڈ کا پیس ہوتا ہے جو سخت ہوتا ہے، کرسٹ کہتے ہیں، وہ ہمیں کبھی اچھا نہیں لگتا تھا، ہم پھینکنا چاہتے تھے. امی پھینکنے نہیں دیتی تھی، وہ کرسٹ امی لے لیتی تھی. بیٹا تم ایک اور پیزا لے لو، کرسٹ ہم کھا لیں گے. امی کہتی تھی کہ ان کو کرسٹ پسند ہے اور ہم بچے تھے. ہم نے امی کی بات مان لی، ہم نے اپنا کرسٹ امی کو دے دیا اور اپنی چھوٹی بہنوں اور بھائی ان کو بھی بتا دیا، لیلا، سائرہ، محسن پیزے کا کرسٹ نہیں کھاؤ، امی کو دے دو، امی کو کرسٹ بہت پسند ہے.
اب احساس ہو رہا ہے مجھے کہ ہماری بیچاری امی نے پوری زندگی ہمیں اس دنیا کے سخت کرسٹ سے بچایا رکھا ہے، اور خاموشی سے امی کھاتی گئی، اور ہم بچوں سے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ امی نے اپنی ہر تکلیف ہم بچوں سے چھپائی ہے۔ طبیعت خراب بھی تھی تو امی ہمارے سامنے مسکراتی تھیں اور ہم سے کچھ نہیں مانگتی تھی۔ جب میں چھوٹا تھا، ہم لوگ بہت چھوٹے شہروں میں رہتے تھے، ٹوپیکا، کینسس میں، نیو اورلینز میں رہتے تھے، سیباسٹین میں، میلبرن میں۔ کافی ایسے شہر ہیں جو آپ شہر بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، سمجھیں کہ گاؤں تھے۔ کوئی امام باڑہ نہیں تھا ان شہروں میں، کوئی مسلمان نہیں تھے۔ محرم میں ہمارے گھر میں مجلسیں ہوتی تھیں، اور ان مجلسوں میں 6 لوگ ہوتے تھے، امی، ابو اور ہم 4 بچے، اور کوئی مولانا بھی نہیں ہوتا تھا، تو مجلسیں امی پڑھتی تھیں۔ نماز، روزہ، قرآن، مذہب، سب کچھ امی نے ہمیں سکھایا ہے۔ My Ammi taught me everything: how to be kind, how to work hard, how to always be humble. ہمیشہ دوسروں کے بارے میں سوچو۔ امی آپ نے ہمیں سب کچھ سکھا دیا، کاش آپ ہمیں اپنے بغیر جینا سکھا دیتی۔ زندگی کی اونچ نیچ میں کبھی ہم لوگ بڑے مکان میں تھے، کبھی چھوٹے مکان میں، کبھی ہم لوگ ہوٹل میں تھے، کبھی اپارٹمنٹ میں، کچھ سال تو ہم لوگ ٹریول ٹریلر میں بھی رہے ہیں۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ جہاں بھی تھے ہمارے پاس اپنی امی تھیں۔ آج ہماری امی اس دنیا میں نہیں رہیں۔ امی passed away quietly and so peacefully in her sleep. She was so beautiful and so much at peace when she passed. آپ لوگ کہتے ہیں ہم سے کہ ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ہماری امی اتنے سکون سے گئی ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ ہم اب وہ سکون کہاں سے ڈھونڈیں؟ اب ہم کہاں سے اس امی کا سایہ ڈھونڈیں؟ یہ زندگی اب کیسے کٹے گی؟ پچھلے سال ہماری بیٹی کی شادی تھی، بڑی بیٹی کی۔ ایک دم سے ہماری بیٹی ہمیں امی ہماری اسپیچ کے بیچ میں کھڑی ہو گئی، اور امی نے کہا، بیٹا حسن، لوگ تھک رہے ہیں، اور ہم نے اپنی اسپیچ روک دی۔ امی ہمیشہ دوسروں کے بارے میں سوچتی تھی۔ I have never met a more humble or caring person in my entire life than امی۔ ہماری زندگی میں جو بھی اچھی چیز کبھی بھی ہوئی ہے، وہ ہماری امی کی دعاؤں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ہماری امی ہماری طاقت تھی، ہماری طاقت تھی۔ فاتحہ۔ اب میں اس کے بعد محسن سے گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں، وہ آپ کی توجہ کے طالب ہوں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے پلیز، تاکہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی نہ ہو۔ السلام علیکم۔ I want to start with so much gratitude. Okay, so many people have reached out to the family to offer their condolences and kind words and their memories of my Ammi. And Ammi was very humble.
She never bragged or asked for anything in her life. She had one ego. Log mujhe chahte hain. That's it. Kyun nahi chahe? Everyone that I talked to said, Tumhara Ammi used to call me every day. I don't know कि Ammi का phone plan क्या था, but she called everyone in every community, always. And there was always a voice of joy and khushi. میں مولانا بنگلوری سے بات کر رہے تھے in Miami, and he's like, you know, بچے تمہارا امی سے بہت قریب ہوتے تھے, and they used to be very connected to her. You know, no one knows truth more than a child. A child will know and look right into your dil کہ آپ کا مقصد کیا ہے, آپ کون ہیں, right? میں آپ کے لیے کون ہوں. And that's what a kid looks at, like, who are you to me? And with Ammi, it was always clear. She loved everyone unconditionally. She called everyone with one clear intention. آپ کیسے ہیں؟ کیا میں آپ کی زندگی تھوڑا آسان بنا سکوں? Can I make your life easier? Can I support you in some way? It was just, there was never two agendas behind any conversation. If you spoke to her, if you were in front of her, you were the most cherished person in that room at that moment. And then Ammi was also someone that oftentimes we came to with hard times and difficult times. As a bache, you'd come to Ammi with like a scraped knee, and that's the worst pain you had in your life. Or mera accident ke baad, right? I had 2-3 years in a wheelchair, and all these hard times that everyone went through. And at some point, if you went through a difficult time, you spoke to my Ammi, and she would say one jumla: beta, be happy for nothing, right? She would say that almost anyone who's had a hard time and reached out to her. And I never understood what it meant, happy for nothing. But then you think, zindagi kitna mushkil hai. How hard is life for everyone? As every benefit or advantage you have, jab hum tootte hain, hum sab ek hi jaise tootte hain. Jab khush hote hain, hum sab ek hi jaise khush hote hain. Whatever privileges you have or advantages you have, jab aadmi tootte hain. And all of us in life are just running from our worst pain we've ever had and trying to get to that best khushi we've ever had. And we're all struggling. And Ammi recognized that in addressing these struggles, sometimes let's just first focus on trying to be happy. Maybe you're not. Maybe you're surrounded by so much gham and sadness that hope is distant. And you can't imagine کہ یہ غم کب ختم ہوگا. But just fake it for now. Be happy for nothing. اگر کچھ نہیں ہے, just try. Because it's not only about yourself. You start by convincing yourself and putting a smile on your face. And maybe it's not real, but in the end, باقی سب حل ہو جائیں گے. بس ابھی کے لیے just try to figure out a reason to put a smile on your face. And that's good internally, but that's also a social responsibility. Ammi ki zindagi aasan nahi thi. It was a hard life. She was our matriarch of our family, but even before us, Ammi to bachi thi when my nani passed away. And so she was not only the matriarch of our family, she was the matriarch of her own family as a child, the eldest daughter, caring for her brothers and sisters and a father overwhelmed in grief. She carried a lot of burdens from a young age. But she recognized the responsibility of those burdens. That kabhi in such a simple jumla, be happy for nothing. Agar kuch nahi hai, phir bhi kisi tarike se hai. Dhoondho wo khushi. Look for that joy and just try it. Mera accident ke baad, when I spent years in a wheelchair, I used to hear Ammi say, and main naraz hota tha, ye kya bakwas hai? Happy for nothing. Like, it feels fake. It feels phony. When everything is burning down to the ground, how do I plant a smile on my face? And that's the thing with simple truths. They're easy to dismiss. The most fundamental, important truths in your lives are simple. Just force yourself to fake it in the moment for the person beside you and the person across from you and all those around you. Because koi zindagi mein jeet nahi rahe. Hum sab aahista aahista, we're all on our way to Jannat. We're all on our way to faith judgment. And no, life is difficult.
Jab you have unquestionable choices, it's always going to be a cost to every choice you make. But if you approach it with happiness, you approach it with that, and you force it out of yourself to find some khushi to hold on to, you will lessen the burdens of those beside you. And then like Ammi, despite whatever burdens you carried, log kahenge jaane ke baad hamesha khush thi. She was always so happy. She was always so playful. She always made everyone's life better. इसलिए ऐसे नहीं थी because she didn't have her own परेशानियाँ. इसलिए थी because she carried the burden of lessening everyone else's. I mean, यही तो एलो बेहत ने किया है. कितना गम उठाए हैं, right? कि हम, that we can see the light and we can get carried over. And Allah करेगा, if there's one thing I hope, कि अगर मेरा अम्मी यहाँ होते आज, मुझसे क्या मांगते, मुझसे क्या कहते हैं? And अम्मी like, बेटा परवाह नहीं करो, be happy for nothing. शायद मैं आज नहीं हूँ, अगर किसी तरीके से find a reason to smile, find a reason to give joy. इसलिए दूसरे की ज़िंदगी भी मुश्किल है, and they deserve some respite and some light in their lives. And किसी तरीके से carry that burden. इसलिए हम शिये हैं, हम बोझ उठाते हैं दूसरे के भले के लिए. And so that's all I wanted to say about my Ammi. is कि Ammi would just ask all of us to smile for nothing. तो हाँ, ये मुश्किल साल है हमारा फैमिली के लिए. अभी मेरा ससुर, मेरा भाई, मेरा बहनोई, मेरा माँ, सब एक ही साल में गए हैं वगैरह. मैं किसी तरीके से हंसूंगा, किसी तरीके से जोय लाऊंगा. जो मेरे अम्मी ने ये बोझ उठाया, मैं भी किसी तरीके से यही बोझ उठाऊंगा. And I'll carry the same forward. And Allah करे we all have the strength to just be kind to each other and find some khushi with each other. If it's fake, inshallah किसी के लिए असली होगा. And एक दिन इंशाल्लाह दुआओं से, माँ के दुआओं से हमारे लिए फेक नहीं होंगे. We'll actually rediscover खुशी too. कोई गम इतना बड़ा नहीं है जो माँ नहीं कम कर सकते हैं. सलावत.